کوئی میتھمیٹیشین آپ کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 169 زیادہ اور 186 کم ہے. تو اگر انہوں نے کورٹ سے بھی بھاگنا ہے, انہوں نے پارلیمان سے بھی بھاگنا ہے, انہوں نے عوام سے بھی بھاگنا ہے, تو پھر بگوڑے ہیں. بگوڑے اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ سلامت ہے. بادشاہ سلامت کو اگر زبردستی ان کو اقتدار دے دو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں ہوں گے, اس کا مطلب ہے شکست ہے. عوام ان کے پذیرائی ختم ہو چکی ہیں. نہ مانے, لیکن ان دا اینڈ جو فیصلہ تو وہی ہوگا جو عوام کی عدالت جو ہے وہ کر چکی ہے, اور وہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. جہاں تک ارشاد عارف صاحب ہماری بات ہے, دیکھیے ہمارے تو حق میں فیصلہ ہو چکا ہے. ہم نے بائی الیکشن جیتا, ہمارے پاس پہلے بھی میجورٹی تھی. ہمیں تو رجیم چینج کے ذریعے ہمارے پاس میجورٹی تھی. ہمیں عدالتی فیصلہ اگر آپ کے حق میں نہ آیا, زرتاج صاحبہ, ہمارا تو جینا مرنا صاحبہ ایک سبسٹینشل آنسر دینا بلیک اینڈ وائٹ میں. عدالتی فیصلہ اگر آپ کے حق میں نہ آیا تو کیا آپ بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے؟ نہیں فیصل, مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ مجھے بتا دیں کہ دنیا کا کون سا میتھمیٹیشین 179 کو کہے گا کہ زیادہ ہیں اور 186 ووٹ کم ہے؟ مجھے بتا دینا. مانتے ہیں آپ کا آرگومنٹ مانتے ہیں, لیکن عدالتی فیصلہ اگر آپ کے حق میں نہ آیا, ایک مفروضے پر بات کر رہے ہیں نا جی, ایک مفروضے پر بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو ہم نہیں مانیں گے. اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو آپ کا بھی رویہ وہی ہوگا جو حکمران اتحاد کا ہے. دیکھیں میں تو ارشاد عارف صاحب سب سے پہلے یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی رجیم چینج, دنیا کا کوئی میتھمیٹیشین, دنیا کا کوئی قانون, ضابطہ, اخلاق یہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ 186 ووٹوں والوں کو آپ وزیر اعلیٰ نہ بنائیں اور 179 والوں کو مان لیں. یہ تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ سارے فوراً پاکستان کے آئین قانون کو ختم کر دیں, پھر بادشاہت لگا دیں, بادشاہ سلامت جو ہے وہ زبردستی بیٹا وزیر اعلیٰ بنے اور والد زبردستی وزیر اعظم بنے. تو پھر قانون پاکستان کے اگر کسی قانون کو نہیں ماننا تو پھر عوام کا مینڈیٹ جیسے چوری ہو رہا ہے پھر چوری کرنے دیں. ملک میں الیکشن ہی ختم کر دیا تو پھر آپ کہیں کہ مائٹ از رائٹ نہیں ماننا. اچھا یہ بتائیں, دوسری صورت میں ارشاد عارف صاحب آپ یہ بات مانتے ہیں, ایک سیکنڈ ارشاد عارف صاحب, آپ یہ بات مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ہمیشہ بیٹھتی ہے, ہم دوبارہ بیٹھیں گے. پہلے تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, کوئی پاکستان کے اس وقت کوئی بھی سیاستدان تو چھوڑ دیں, قانوندان بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا, پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا. ان کے اپنے پرو جو لائرز ہیں قانوندان وہ بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو ہے وہ رولنگ غلط تھی. لہٰذا مجھے تو آپٹیمسٹک اپروچ کرنی چاہیے, میرا تو اعتبار ہے. دوسری صورت میں نہ پی ٹی آئی کا رویہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے کہ ہم ججوں کو متنازع کریں, ہم ججوں کو گالیاں دیں پی ایم ایل این کی طرح, یا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرے. پی ٹی آئی ایسی جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی رول آف لا کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ایوالونگ سچویشن ہوگی, ہماری پارٹی دوبارہ بیٹھے گی, ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. جنرل الیکشن اس ملک کا حل ہے. جنرل الیکشن کے بغیر یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو مینڈیٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا. جنرل الیکشن کریں, لیکن وہ بھی آپ کے سامنے ہے نا کہ پی ایم ایل این اس سے بھی بھاگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس طرف آتے ہیں, پارلیمان کو بھی نہیں مانتے, عوام کی عدالت کو بھی نہیں مانتے. تو پھر یہ بادشاہ سلامت جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب, جی ارشاد صاحب عوام ریاکٹ کرے گی. جب قاسم سوری نے رولنگ دی تو آپ نے کہا جی پارلیمنٹری جو میٹرز ہیں, پروسیڈنگز ہیں, ان کو عدالت میں نہیں لے کر جایا جا سکتا جس پہ سپریم کورٹ نے 100 موٹو لیا تھا, اور آپ آرٹیکل 69 کا اس وقت حوالہ دیتے تھے. اب آپ آرٹیکل 69 کا حوالہ نہیں دیتے اور آپ خود ہی پرویز الہی صاحب کی صورت میں یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے لے گئے ہیں. یہ جو آئین کے آرٹیکلز ہیں آپ عدالت کے سامنے لے گئے, عدالت کے سامنے لے گئے ہیں. جی تھینک یو ارشاد صاحب. اب یہ جو آئین ہے اس کو آپ اپنی مصلحت مفادات کے تحت کیوں استعمال کرتی ہیں یہ ساری سیاسی جماعتیں, اور پی ٹی آئی بھی اس میں سر فہرست ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی کیسے سر فہرست ہے کہ جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ تھا, جو ہم الیکشن جیت کے آئے ہوئے تھے, اس کو زبردستی رجیم چینج کے ذریعے. مجھے ایک بات بتا دے فیصل, اگر پاکستان کے اندر الیکشن لڑنا ہے اور 185 سیٹوں والے نے وزیر اعظم نہیں بننا, 186 سیٹوں والوں نے جو ہے یا 187 ووٹ والے نے وزیر اعلیٰ نہیں بننا, اور آپ نے 85 سیٹوں والوں کو اور 169 سیٹیں والوں کو آپ نے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنانا ہے, تو پھر الیکشن میں جیت جائے پھر آپ اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں. یہ پارلیمانی اصول نہیں ہے, یہ قانون میں نہیں ہے, یہ کسی اخلاق کے دائرے میں نہیں آتا کہ جس کے پاس سمپل ایک وہ ہے قانون ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہ کرسی کے اوپر بیٹھے گا. اب یہ کون سا قانون ہے کہ جس کے پاس سیٹ نہیں ہے, جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, ہیلے بہانے کر کے وقت ضائع کر کے
زبردستی اس کو طول دیا جائے اور اس کو کرسی دے دی جائے. یہ تو سراسر بدماشی ہے, یہ تو سراسر مذاق ہے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ, پاکستان کے عوام کے ساتھ, پاکستان کے مینڈیٹ کے ساتھ. جہاں تک ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ, کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ سائفر کو ڈیکوڈ کر دیں؟ کیا ہم نے اعلیٰ عدالت کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے نہیں کہا تھا کہ مجھے بلا لیں؟ نہیں بلایا گیا. ابھی یہاں پہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے, جب انہوں نے رولنگ غلط دی, 179 ووٹس کو زبردستی ترجیح دے دیا اور 186. صحیح ہے زرتاج صاحبہ, ایک بریک لیتے ہیں. ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ, بریک لیتے ہیں. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ آرٹیکل 69 اگین. آج آپ اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد آپ سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زرتاج صاحبہ, ہم آپ سے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہ آیا تو کیا عدالتی فیصلہ کیا تسلیم کریں گے؟ آرٹیکل 69 1 آف دی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, جو آپ نے بھی پڑھا ہے, دی ویلیڈیٹی آف اینی پروسیڈنگ ان مجلس شورا پارلیمنٹ شل ناٹ بی کالڈ ان کوسچن آن دی گراؤنڈ آف اینی irregularity آف دی پروسیجر 2015 کا. فیصل, میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 69 کی یہاں پہ صرف ایک اس کو irregularity کہنا ہے, تو کیا 179 ووٹس والے کو کہنا ہے کہ جی اس کے پاس زیادہ ووٹس ہیں, اور 186 ووٹ والا جو ہے یہ اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا ہے کیونکہ اس کے پاس ووٹ بھی زیادہ ہیں اور اس کے پاس جو ہے وہ عوام کی طاقت بھی زیادہ ہے, یہ irregularity کے زمرے میں آئے گا؟ یہ تو بدماشی کے زمرے میں آئے گا, یہ تو عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے کے زمرے میں آئے گا. یہ تو ایک پورے صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو زبردستی عوام کا مینڈیٹ چرا کے وزیر اعلیٰ جو کہ پرویز الہی جو ہمارے بنتا ہے اس کو نہیں بننے دیا جائے گا. یہ تو ایسی بات ہوئی اگر آرٹیکل 69 کی تشریح کرنی ہے فیصل, کہ میں نے 80,000 ووٹ لیا ہے ڈیرہ غازی خان سے, میں جیت گئی ہوں NA 191 پہ, اور جو میرا مخالف ہے ویس لغاری اس نے 60,000 یا 50,000 ووٹ لیا ہے, لیکن چونکہ وہ بدماشی ہے, چونکہ وہ PMLN کا ہے, چونکہ یہ کوئی نہیں. زرتاج صاحبہ دیکھیں, بات یہ ہے نا, ہم جو جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی تو اس وقت جو 100 ووٹر لیا گیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں نا. ٹھیک تھا وہ بھی, یعنی اس پہ عدالت کا آنا ٹھیک تھا. اب آپ خود عدالت چلے گئے ہیں اس irregularity پہ, وہ ٹھیک ہے, اس پہ عدالت کا آنا پھر کیسے غلط ہو گیا؟ فیصل, ایک سائفر کے اندر جس میں امریکی سازش کے ذریعے ان قومی چوروں نے مداخلت کا ساتھ دے کے پاکستان کے الیکٹڈ وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان کا مینڈیٹ چوری کر کے 38 مہینوں میں زبردستی کرسی کے منصب سے ہٹایا, اور آپ کا ڈپٹی اسپیکر کہہ رہا ہے کہ یہ سازش کے ذریعے ہوئی ہے, عوامی طاقت کے ذریعے نہیں ہوئی ہے. یہاں پہ ہم نے 15 سیٹیں جیتی 17 جولائی کو, اور ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے اور وہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے یہ ایک پلڑے میں ہے. یہ سراسر زیادتی ہے, یہ سراسر عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ہے.